تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کریں کہ صحابہ اکرام کو مولا علی سے تشبیہ دیں یا مولا علی سے ان کا موازنہ کریں۔ وہ صحابی ہیں، مولا علی صحابی نہیں ہیں، مولا علی صحابیوں کے مولا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقشبندی سلسلہ ابو بکر صدیق نے چلایا۔ غار ثور میں بھی حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، بالکل تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے تو اس وقت مسجد نبوی میں بھی امامت ابو بکر صدیق نے کی تھی، بالکل صحیح ہے۔ پھر بھی آپ انہیں خلیفہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بھئی ان تمام چیزوں کی حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن ان خدمات کے ذریعے کہاں لکھا ہے کہ خلیفہ مان لو کسی کو؟ اور پھر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں تھے نا واحد حضور کے خدمت گزار، اور بھی تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی حضور کی خدمت کی ہے، صحیح ہے نا؟ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی حد درجے کی تعظیم کرتے، ان کا مقام وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کو دیا ہے، اور اتنا ہی ہم بھی مانیں گے، صحیح ہے نا؟ وہ یار غار تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخلص تھے، باادب تھے، وہ سچے انسان تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں؟ مولا علی کی عزت کرتے تھے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خلافت کے لیے اس کو منتخب جو ہے نا اللہ کر لے گا۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری درست ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تو خدمت گزاروں میں نہیں تھے، اور بھی تو بہت سے تھے۔ تو اگر ان اعمال کی بنیاد پر خلافت اگر منظور کر لی جائے تو پھر سب کو خلیفہ بنانا پڑے گا نا۔ ہمارا کہنا یہ ہے، دیکھو آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے بھی اللہ کو جان دینی ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مولا علی کے علاوہ پورے صحابہ کرام کے مجمع میں مولا علی کے علاوہ کیا کوئی خلیفہ بننے کے لائق تھا مولا علی کی موجودگی میں؟ جس ہستی کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا، تو یہ جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ہستی کے لیے تو نہیں کہا۔ لیکن ایک عجیب بدقسمتی ہے کہ جب ہم مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں تو نہ جانے لوگوں کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ باقی سب کی شان جھٹلا دی ہے ہم نے۔ بھائی مولا علی کی شان بیان کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی کسی کی کوئی شان نہیں ہے، لیکن جو مقام جو عزت اللہ نے ان کو دیا ہے وہ تو ہے، اس سے تو ہم اختلاف نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب مولا علی جیسی ہستی تم میں موجود تھی، یا تو کوئی مسلمان مجھے یہ بتا دے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہری باطنی مقام مولا علی سے افضل تھا۔ یار مولا علی وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، مولا علی وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسبت علی سے ویسی ہی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون سے تھی۔ اچھا آپ کو غار کا تو پتہ ہے کہ بھئی وہ غار میں حضور کے ساتھ تھے، لیکن غار والے سفر میں اس شخص کا نہیں پتا آپ کو کہ جس کو حضور نے اپنے بستر پر لٹا کے گئے کہ اگر وہ آ کے ماریں تو جس کو میں سلا کے آیا ہوں میں بچ جاؤں وہ مارا جائے، اس کی شان کیا ہوگی؟ بھئی آپ کو ابو بکر صدیق کا غار میں رہنا تو یاد ہے، محمد رسول اللہ کے بستر پر سونا علی کا یاد کیوں نہیں ہے؟ اچھا انہوں نے نماز پڑھائی یہ بھی آپ کو یاد ہے،
لیکن جو ابو بکر نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ یاد نہیں آپ کو؟ ابو بکر کی نماز پڑھانا آپ کو یاد ہے، لیکن وہ ابو بکر جو نماز پڑھا رہا ہے بقول آپ کے، وہ علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بابا آپ علی کو گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، وہ اس بکھیڑے میں کیوں پڑے گا کہ نماز میں پڑھاؤں یا ابو بکر؟ ذرا سوچئے بھئی، جس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، اس علی کو کیا پرواہ ہوگی کہ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ وہ اس کے تو چہرے کو دیکھنا نماز ہے، اس کے تو چہرے کو دیکھنا نماز ہے۔ تم اس چکر میں پڑے ہو کہ نماز ابو بکر نے پڑھائی، وہ بھائی کوئی بھی پڑھا دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر ابو بکر صدیق نے نماز جو پڑھائی حضور کی بیماری کے وقت، یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ حضور کسی برابر کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے، واپسی میں دیر ہو گئی، تو حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز ختم ہو ہی نہیں تھی، ابھی جاری تھی کہ حضور آ گئے۔ تو حضور جب آ گئے تو حضور پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، تو کسی نے ابو بکر کو پیچھے سے ہاتھ مارا کہ حضور آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ وہ پیچھے آئے، حضور کو امامت کی جگہ کھڑا کر دیا۔ انہوں تو کھڑا کر دیا، حضور پھر پیچھے آگے ابو بکر کو آگے کر دیا۔ پھر ابو بکر نے پکڑ کے حضور کو آگے کر دیا، وہ خود پیچھے ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا دوران نماز۔ تو حضور نے ابو بکر کو نماز کے دوران فرمایا کہ ابو بکر چپ کر کے نماز پڑھاؤ، نبی ہوتا ہے پیچھے کھڑا ہو یا آگے، تم ان چکروں میں نہیں رہو کہ بھائی نبی پیچھے کیسے کھڑا ہے، نبی ہوتا ہے، آگے کھڑا ہو یا پیچھے کھڑا ہو۔ اب جیسے کوٹری شریف میں تراویح ہوتی ہیں یا کبھی نماز وغیرہ ہم جاتے وہاں ہو رہی ہوتی، تو وہ بہت پرانا عرصہ تھا، پرانا دور تھا جب سرکار نے نماز پڑھائی تھی شروع میں۔ اس کے بعد جب لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی تو سرکار نے نماز نہیں پڑھائی، سرکار خود پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی حافظ جمیل کے پیچھے، کبھی حافظ فرید کے پیچھے، کبھی حافظ ندیم کے پیچھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز جس نے لے کے جانی ہے وہ لے جائے گا، کہیں بھی کھڑا ہو۔ تو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کے دل میں جو محمد رسول اللہ کی محبت تھی اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ ایک دفعہ حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر، عبد الرحمن نام تھا ان کا، تو ان کو کہا عبد الرحمن، کسی دن رات کو ہم تیرے گھر آئیں گے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق جو ہے ساری رات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، 1 سال ہو گیا۔ 1 سال گزر گیا، روز ابو بکر اپنی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے ساری رات انتظار کریں کہ نہ جانے کب حضور تشریف لے آئیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں اور میں سو رہا ہوں۔ تو پورا سال گزر گیا، ایک رات حضور تشریف لے آئے۔ اب حضور کی ادا دیکھیں آپ، حضور کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر تم تو اس طرح کھڑے ہو جیسے تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ میں آؤں گا، تو میں تو روز کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اب یہ بھی ایک ادب ہے نا، یہ ادب بھی ہے اور یہ حضور کے لیے محبت کا جذبہ بھی ہے۔ اس کو جھٹلا کوئی تو نہیں سکتا نا، ہمیں تو کسی سے بغض نہیں ہے نا، ہم کیوں جھٹلائیں گے؟ ہمارے دل میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی تعظیم ہے، بڑی عزت ہے، وہ یار غار ہیں سب، لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر آپ مولا علی کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ مولا علی کے لیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کیا وہ کسی اور کے لیے کہا ہے؟ تو تقاضا تو یہ تھا نا ایمان کا کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے یہ سب بغیر چونو چرا کیے اس سیٹ کے اوپر اس کے سیٹ کے سب سے زیادہ مستحق شخص کو بٹھا دیتے، اور سب سے زیادہ قابل، سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریب، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون تھا؟ مولا علی۔ باقی جو پھر یہ خلیفہ بنے ہیں
یہ تو صحابہ کرام کی مشورے سے بنے، مشاورت سے۔ میں نے کوئی غلط کہا ہے؟ اللہ نے تھوڑی اپوائنٹ کیا تھا ان کو، صحابہ کرام کی مشاورت سے تھے۔ اور مولا علی کو مولا کس نے بنایا تھا؟ مشاورت سے نہیں بنے وہ مولا۔ ان کے مولا کی کہانی جو ظاہر ہوئی ہے اس کے اوپر تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی جو ہے نا بڑی سختی سے بات کی، رسول اللہ سے سختی سے بات کی اللہ نے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الرسول، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، بیان کر دو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب سے آپ پر نازل ہوا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ اب تو قرآن تو آ گیا نا آپ کے پاس، تو وہ کون سی چیز تھی جو بیان نہیں کی تھی؟ شروع سے لے کے آخر تک قرآن تو بتاتے رہے کہ یہ آیا ہے، یہ آیا، یہ آیا ہے۔ یا تو یہ کہو کہ اس آیت سے پہلے قرآن کی کوئی آیت نہیں دی گئی تھی، سب کچھ چھپا لیا تھا حضور پاک نے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو پھر کیا تھی چیز وہ جو بیان نہیں کی تھی اور نازل بھی ہو چکی تھی؟ وہ تھا راز علی کی ولایت کا، بیان کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا واللہ یعصمک من الناس، انسانوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو اس تعلیم کو جو آپ نے بیان کرنی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو علی کو مولا نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، جو علی کو مولا نہ مانے وہ کافر ہے قرآن کی نظر میں، اور اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ کس نے بنایا علی کو مولا؟ یہ کوئی گھر کی کہانی نہیں ہے، دس واز ناٹ اے ہوم ریسیپی۔ اللہ نے ٹھوک بجا کے حضور کو پش کر کے کہا کہ بتاؤ لوگوں کو۔ حضور نے پھر بتایا، کیا بتایا؟ انا مدینۃ العلم، منبع علم و عرفان قرآن نہیں ہے، محمد کی ذات ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا انا مدینۃ العلم، میں ہوں علم کا شہر، وعلی بابھا، اور وہاں گھسنا ہے تو اس کا دروازہ علی ہے، تو علی کے بغیر محمد تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ باتیں تو یار اللہ کے رسول کی فرمودات میں ہیں۔ مولا علی کو مولا مشاورت سے نہیں بنایا گیا تھا۔ تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کریں کہ صحابہ اکرام کو مولا علی سے تشبیہ دیں یا مولا علی سے ان کا موازنہ کریں۔ وہ صحابی ہیں، مولا علی صحابی نہیں ہیں، مولا علی صحابیوں کے مولا ہیں۔ مولا علی صحابی نہیں ہیں، صحابیوں کے مولا ہے۔ اور صحابی وہی تھا جس نے علی کو مولا سمجھا، اور جس نے علی کو مولا نہیں سمجھا وہ صحافی نہیں تھا، وہ پاکستانی صحافی تھا، صحابی نہیں تھا، صحافی تھا۔ حقیقت کو ماننا پڑے گا نا۔ ابو بکر صدیق غار یار ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ حضور سے محبت کرتے تھے، کوئی شک نہیں۔ حضور کے سب سے زیادہ پرانے دوست تھے، کوئی شک نہیں۔ مولا علی سے محبت کرتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے، کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ ان کو مولا علی سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے نا یار، یہ تو غلطی ہو گئی نا۔ ان کا اپنا ایک مقام اللہ رسول نے دیا ہے، وہ مقام جو اللہ رسول نے دیا ہے اس سے ان کو نیچے کوئی لا نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ اور جو مقام مولا علی کو ملا ہے آپ اس سے کسی اور کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی مانو۔ ایک جملہ اور اگر زور سے بول دیا جاتا، اشہد ان علی ولی اللہ، تو کام ہو جاتا۔ جہاں کہا تھا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہاں یہ بھی کہہ دیتے اشہد ان علی ولی اللہ، تو کیا ہی مزہ ہوتا۔ یہ جو غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہو گئیں، شاید پھر یہ غلط فہمیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی، لیکن تم تو کہہ سکتے ہو نا یہ جملہ، تو کہہ دو اشہد ان علی ولی اللہ۔
کہہ دو ایک دفعہ پھر، واہ.